الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم عافنا في أبداننا وعقولنا وأجسادنا وبيوتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحيائنا وأمواتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن جميع مرضانا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم زندگی کی ایک کیفیت خوشحالی ہے اور صلاحیت ہے، دوسری کیفیت بے بسی ہے اور معذوری ہے۔ انسان اسی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جاتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے سنت ہے۔ یہ بے بسی صحت میں ہو سکتی ہے، مال میں ہو سکتی ہے، یہ بے بسی عبادت میں ہو سکتی ہے، تجارت میں ہو سکتی ہے، معاش میں ہو سکتی ہے، سماج میں ہو سکتی ہے۔ یہ بے بسی اس شخص کی بھی یہ بے بسی اپنے عروج پہ ہوتی ہے جب کوئی شخص دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پانی آیا اور اس کے سامنے اس کا عزیز ڈوب رہا ہوتا ہے، اس کا گھر جس کا اس نے تنکا تنکا جوڑا تھا وہ بکھر رہا ہوتا ہے۔ یہ بے بسی کی ایک جھلک اس وقت انسان کو نظر آتی ہے جب وہ ہسپتال میں تڑپتا ہے اور آکسیجن کو ترستا ہے۔ یہ بے بسی کی ایک شکل اس وقت نظر آتی ہے جب انسان سب کچھ ہونے کے باوجود کچہری میں اور عدالت میں دھکے کھاتا ہے اور باوجود انصاف کے عدل پہ قائم ہونے کے، لیکن وہاں پر بے بس ہو کر وہاں پہ ادھر ادھر کے دھکوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ بے بسی اس شخص کو بھی محسوس ہوتی ہے جو بڑی شاندار طریقے سے بہترین گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پھر تڑپتا ہے، چیختا ہے، لیکن کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بے بسی انسان کو اس وقت بھی نظر آتی ہے جب اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو لقموں کو ترستا ہے، گھونٹ لوگوں سے مانگتا ہے۔ وہ گھر سے بے سہارا ہو کے نکلنے والا فرد وہ بھی بے بسی کا ایک نشان بنتا ہے۔ یہ بے بسی انسان کی اس وقت بھی نظر آتی ہے جب ایک معصوم کسی پولیس والے کے یا کسی ایسی ایجنسی کے ہاتھ چڑھتا ہے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بے بسی اس وقت بھی آتی ہے جب اچانک کسی ملک پر بمباری ہوتی ہے، ماں اپنے گھر کو سمیٹتے سمیٹتے اپنے بچوں کو اپنے سامنے ٹکڑے ہوتے دیکھتی ہے۔ یہ بے بسی اس وقت بھی نظر آتی ہے جب انسان خوشحال شکار ہوتا ہے۔ یہ بے بسی کی بدترین شکل اس وقت نظر آتی ہے جب ایک معصوم بیٹی کسی درندے کے ہاتھ چڑھتی ہے، اور اس سے زیادہ بدترین شکل وہ ہوتی ہے جب ایک عورت دوسری عورت کو بے بس کر کے اس کا گھر اجاڑنے پہ تلی ہوتی ہے۔ یہ بے بسی انسان کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے، یہ بے بسی انسان کے ساتھ رہنی ہے، یہ بے بسی انسانوں میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ یہ بے بسی اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے لوگوں کو آزمانا ہے، بے بسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی حقیقت دکھانی ہے، اسی بے بسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سو کے درجات بلند کرنے ہیں، اسی بے بسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سو کے گناہ جھاڑنے ہیں،
اسی بے بسی کی وجہ سے اللہ نے کچھ کو شہیدوں کے طور پہ قبول کرنا ہے، اور انسان اکیلا ہو، خاندان ہو، یا پورا شہر ہو، یا پوری کی پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے، بے بسی اس کی بھی ہے۔ یاد کیجئے کرونا کے وہ دن، کیسے انسان سے انسان بھاگا تھا، کیسا رشتہ دار سے ملنے سے بھی کتراتا تھا۔ یاد کیجئے وہ زلزلے کے دن، جب ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاریں حرکت میں آتی تھیں، لوگ اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے گھر سے باہر نکلتے تھے کہ اپنا بچا لو، پیچھے والے کے بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہ بے بسی انسانیت کی اجتماعی طور پہ کرونا نے شاندار طریقے سے دکھائی۔ ملک سے کٹ گئے، رشتہ داروں سے کٹ گئے، ایسے بھی جنازے آئے کہ عزیزوں نے کہا ہم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، کورونا سے فوت ہوا ہے، خود ہی جنازہ پڑھ لو۔ یہ بے بسی انسان اس سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور اگر کوئی ذات اس بے بسی سے ماورا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ اس کا بس ہے، اور وہ قدرت والا ہے، اس کی طاقت چلتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہ غالب ہے، وہ دوسروں کو بے بس کرتا ہے لیکن خود بے بس نہیں ہو سکتا۔ یہ بے بسی ہر انسان کی انفرادی زندگی میں ہے، یہ بے بسی انسان کی آزمائش ہے، یہ بے بسی انسان کے لیے ڈراوا ہے، یہ اس کے لیے تنبیہ ہے، یہ اس کے لیے خطبہ ہے، یہ اس کے لیے واعظ ہے۔ یہ بے بسی اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ انسان پلٹ آئے۔ یہ بے بسیاں اس وقت پاکستان کا 1/3 حصہ اسی بے بسی کا شکار ہے۔ خود اناج پیدا کرنے والے لقمے کو ترستے ہیں، وہ پاکستان کو سستی سبزیاں دینے والے اس وقت لقمے کو ترس گئے۔ وہ لوگ جو دینے والے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، وہ آج نہ جانے کس حال میں، کس بے بسی کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دو۔ اس میں جو بچ گئے ہیں ان کا کمال نہیں ہے، رب کی رحمت ہے، رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کیفیت میں سے نہیں گزارا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو ایسی آفت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو ڈوبے ہیں ان کو استقامت اور صبر نصیب فرما۔ یہ بے بسی کی شکلیں، انسان اس کی قدر، اپنی قدرت کی قدر نہیں کرتا۔ ایک طرف یہ بے بسی ہے، دوسری طرف یہ سرسبز و شاداب زندگی ہے، یہ صحت ہے، یہ وقت ہے، یہ مال ہے، یہ بھری ہوئی جیب ہے، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں ہیں، یہ چلتی ہوئی زبان ہے، یہ اٹھتے ہوئے قدم ہیں، یہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے لقمے ہیں، یہ ہضم کرتا ہوا انسان ہے، یہ غذا کو جسم سے نکالتے ہوا پورا نظام ہے۔ پھر رب کا حکم آتا ہے، ایک چیز کو اللہ نکالا کر دیتے ہیں، کھانا جاتا ہے نکلتا نہیں، کھانے کی بھوک ہے کھانا آتا نہیں، آنکھ دیکھنا چاہتی ہے آنکھ کام نہیں کرتی، وہ سننا چاہتا ہے کان جواب نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے۔ اس وقت ہم ان موقعوں سے، ان نعمتوں سے لدے بھرے بیٹھے ہیں، لیکن ہم اس بے بسی سے غافل ہیں۔ یہ وقت، اس پہ بھی اللہ نے ہمیں قدرت ابھی عطا کی ہے، پھر ایک وقت آئے گا یہ قدرت چھن جائے گی، پھر ہم وقت کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے کسی تابعی نے کیا شاندار بات کہی، اس زمانے میں لوگ اپنی عمروں کا حساب موقعوں سے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ادرکت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم، میں ایسے زمانے میں جیتا ہوں جہاں لوگ درہم اور دینار سے زیادہ اپنے وقت کو استعمال کرنے کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ ان کو اپنے درہم اور دینار سے زیادہ اپنے وقت کی اس کی فکر ہے کہ زندگی کے شب و روز یہ ہم نے کس کام میں صرف کیے، کیسے ہم اس کو اپنے آخرت کے لیے کما رہے ہیں۔ یہ آخرت کے لیے سرمایہ کاری ایک وقت ہے، یہ وقت چھن جائے گا، یہ خوشحالی ختم ہو جائے گی، یہ صحت نہیں رہے گی۔ وہ وقت آئے گا جس میں انسان چاہتے ہوئے بھی وہ رکوع نہیں کر پائے گا، سجدہ نہیں کر پائے گا، عمرہ نہیں کر سکے گا، چل نہیں سکے گا، بیٹھ نہیں سکے گا۔ یہ وقت ایک وقت ہے، سب کچھ آج ہو جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا اپنا جوتا پہننے کے لیے بھی اپنا پاؤں بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اس وقت کو اپنے درہم اور دینار سے،
اپنے ریال اور ڈالر سے زیادہ قیمتی سمجھ کے اس کی فکر کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں ایسے زمانے میں جیتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ۔ اور پھر ان کا معیار کیا تھا؟ زندگی کی یہ گھڑیاں جو ملی ہیں، اس کو وہ کیسے ناپتے تھے، کیسے تولتے تھے، کیسے قدر کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ موت تک انسان کے لیے سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے، اور جو وقت کو ضائع کرتا ہے اس کے بارے میں، اس عمر کے موقع کو ضائع کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے؟ وقت کا ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت چیز ہے، موت سے زیادہ نقصان دہ چیز انسان کا وقت ضائع کرنا ہے۔ کیوں؟ لأن الموت يحجبك عن الناس، موت کی وجہ سے آپ صرف اپنے لوگوں سے پردے میں چلے جاتے ہیں، ان سے آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن زندگی کے اس وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے آپ اللہ اور آخرت کے گھر سے کٹ جاتے ہیں۔ اس وقت کو ضائع کرنے والا، اس عمر کو ضائع کرنے والا، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے تماشے دیکھنے والا، وہ میچوں میں اپنی نمازیں ضائع کرنے والا، وہ سیاست دانوں کی آپس میں مصنوعی لڑائیوں کی وجہ سے اپنے وقت ضائع کرنے والا، وہ اپنے اعمال غارت کرنے والا، وہ ڈرامے اور فلموں میں اپنی شب و روز گزارنے والا، وہ اپنا وقت نہیں، وہ اپنے رب سے تعلق کا موقع ضائع کر رہا ہے۔ جس تعلق میں کام آنا تھا اس تعلق کو کاٹ رہا ہے، اس تعلق کی جو ساری کی ساری دھجیاں بکھیر رہا ہے، وہ لوگوں سے تو موت کی وجہ سے کٹے گا، لیکن اس زندگی کو ضائع کرنے کی وجہ سے وہ اللہ سے کٹ رہا ہے۔ وقت پہ آپ کی قدرت ہے، ابھی وقت پہ آپ کا کنٹرول ہے، فجر کی نماز آپ کے قبضے میں ہے، تلاوت کا وقت آپ کے قبضے میں ہے، ذکر کے موقع آپ کے قبضے میں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت ابھی ہے، اس وقت دین کے لیے کام کرنے کا وقت آپ کے قبضے میں ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا آپ وقت کے قبضے میں ہوں گے۔ ابھی وقت آتا ہے، کہتا ہے میں فجر کا وقت ہوں پڑھ لو، انسان کہتے ہیں سویا ہوا ہوں نہیں اٹھتا۔ ابھی وقت ہے، وقت کہہ رہا ہے کہ میں وقت ہوں نیکی کا کر لو، انسان کہتا ہے میں مصروف ہوں ٹی وی میں۔ وہاں سے امام بلاتے ہیں نماز پڑھ لو، یہ جواب دیتا ہے ٹی وی پروگرام بڑا اہم ہے، بڑا شاندار، دونوں مردے لڑ رہے ہیں، آخر میں ایک کی چونچ ایک کی دم غائب ہوگی اور کھیلنے والا اپنا کھیل کھیل جائیں۔ وہ اپنے وقت پہ کنٹرول کھو بیٹھا ہے، وہ اپنے وقت پہ قدرت کھو بیٹھے گا، اور پھر وہ چاہے گا وقت ملے، اس کو وقت نہیں ملے گا، نہیں ملے گی۔ وہ کہے گا مجھے چند سانس چاہیے، سانس نہیں ملیں گے۔ وہ کہے گا ایک دفعہ اور موقع دے دے، نہیں ملے گا۔ وہ بے بسی ہوگی، وہ قدرت سے محرومی ہوگی، وہ انسان مفلوج ہوگا، بستر پہ محدود ہوگا، جنازہ اس کا تیار ہوگا، سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی، اولاد پاس ہوگی، ڈاکٹر ہوں گے، لیکن کہہ رہے ہوں گے وقت دعا ہے، جو دعا کرنی ہے کر لیجیے۔ یہ سانسیں جو اس وقت ہم لے رہے ہیں یہ موقع ہے، یہ نگاہیں جو ابھی اٹھ رہی ہیں یہ موقع ہے، یہ زبان جو بول رہی ہے یہ موقع ہے، پھر یہ موقع کٹ جائیں گے۔ کسی ایک تابعی کو اپنے اسلاف کو یاد کیجئے، کسی نے کہا آئیں نا بیٹھے گپ شپ لگاتے ہیں، انہوں نے کہا اس سورج کو روک لو، میں تمہارے ساتھ گپ شپ لگاؤں گا۔ اس سورج میں چڑھنا ہے، ڈھل جانا ہے، میری زندگی میں ایک دن کم ہو جانا ہے۔ اس رات نے سورج نے غروب ہو جانا ہے، اس نے صبح طلوع ہو جانا ہے، میری زندگی میں سے ایک رات کا حساب میرے اوپر اور آ پڑے گا۔ گپ میں لگانے کو تیار ہوں، گپ شپ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس سورج کو روکو، میری زندگی کا ایک دن کھا جائے گا۔ آؤ ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں، آؤ بڑے بڑے اس طرح کے شاندار ڈرامے تیار کرتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، اس سورج کو روک لو۔ اس سورج کو کہو کہ جب تک ہم ڈراموں میں مصروف ہیں، فلموں میں مصروف ہیں، یہیں پہ رکا رہے تاکہ ہمیں اس کا جواب نہ دینا پڑے۔ اور اگر سورج کو نہیں روک سکتے تو فیصلہ کر لیجئے جانا ہے تو کہاں جانا ہے۔ ایک اور تابعی سانس کٹ رہے ہیں، ڈاکٹر آئے، انہوں نے جواب دے دیا، رشتہ دار آئے، نظر آیا یہ پاؤں کی رنگت بدل رہی ہے، یہ آنکھیں سکڑ رہی ہیں، یہ جسم اب دوائیوں کو قبول نہیں کر رہا، یہ معالج بے بس ہو چکے، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ نماز اس وقت جب سانس کٹ رہے ہیں نماز شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا آپ کے اس وقت حالات بڑے سخت ہیں اور آپ نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے،
ڈاکٹر سے بات کریں، وارث بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا الآن تطوى صحیفتی، میرا نامہ اعمال اس وقت بند ہو رہا ہے، لپیٹا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت کو بھی ضائع نہ کروں، میں اپنا صحیفہ جب میں یہاں سے دنیا سے جا رہا ہوں میرا شمار نمازیوں میں ہوتا جائے۔ وہ وقت کی قدر کرنے والے، وہ وقت سے موقع فائدہ اٹھانے والے، قرآن ایسی ہی بے بسی کی بے شمار کیفیتیں بیان کرتا ہے، طرح طرح بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما نسوا، ذرا اپنے ملک کے حالات دیکھیں، اپنے شہر کے دیکھیں، اپنے خاندانوں کو دیکھیں، اپنے سماج کے دیکھیں، اپنی درسگاہوں کے دیکھیں۔ رب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، انسان معصیت کرتا ہے، رب اور دیتا ہے، انسان اور خوشحال ہو کر سمجھتا ہے کہ مجھے رب کی طرف سے بڑا فضل مل رہا ہے، میرے یہ گناہ، وہ اپنے گناہوں کے احساس سے نکل جاتا ہے، رب اور دیتا ہے، وہ اور کرتا ہے، رب اور دے رہا ہے۔ اصل میں رب اس کو عذاب کی طرف لے جا رہا ہے، اللہ نے اس کو دے دے کر اس عذاب کے احساس سے غافل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب ہم نے جو ان کو نصیحتیں دی تھیں اس کو وہ بھول گئے تو ہم نے ان کے پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے، بے حساب ملنا شروع ہو گیا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب ان کو خوشیاں محسوس ہونے لگی ان نعمتوں کی وجہ سے جو ہم نے ان کو دی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ان کو اسلام کے خلاف قانون سازی کرنے پہ پوری دنیا سے شاباش مل رہی تھی، ان کو ڈالر ملتے تھے، ان کے پروجیکٹ منظور ہوتے تھے، ان کو ہیلتھ اسکیم کے نام پر، ڈیفنس کے نام پر، ان کو انسانیت کی ترقی اور ریلیف کے نام پہ بڑا پیسہ ملتا تھا۔ پس پردہ یہ تھا کہ یہ اپنے ملک سے یہ اسرائیلی قوانین کو بدل کے یوں کر دو، بڑے خوش تھے، پارٹیاں بن گئی تھیں، اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک شاندار طریقے سے وہ امینڈمنٹ لے کے آتے تھے، وہ دستور میں ترامیم کر دیتے تھے۔ وہ ظالم فرد نہیں تھے، پورا نظام بن گئے تھے۔ انہوں نے شرعی عدالت کو اپاہج کر رکھا تھا، انہوں نے اللہ کی حدود کو دستور میں رکھ کر عمل انگریز کے کاموں پہ کرتے تھے، قوم کو روٹی سے محروم کر کے روٹی پہ لگایا ہوا تھا، خود سارے کے سارا دستوری ڈھانچہ تباہ کر رہے تھے۔ اخذناہم بغتۃ، رب ان کو بھی اچانک پکڑ لیتا ہے، فاذا ہم مبلسون، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے مایوسی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ قدرت ہے، بے بسی منتظر ہے، کنٹرول ہے، ایک وقت آنا ہے کنٹرول نہیں رہے گا۔ اذا رأیت اللہ یعطی العبد، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کر رہے ہیں، وہو مقیم علی معاصیہ، اور وہ اپنے گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے، فاعلم انہ استدراج، جان لو کہ اللہ تعالیٰ دھیرے 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 اس کو اپنے عذاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فارمولے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ابن عمر کا کندھا پکڑا تھا۔ ابن عمر اذا امسیت، جب تیری شام ہو جائے، فلا تنتظر الصباح، صبح کی توقع نہ رکھنا۔ اذا امسیت، جب شام ہو جائے صبح کی توقع اور امید نہ رکھنا، اس کا انتظار نہ کرنا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تمہیں صبح کا موقع مل جائے شام کا خیال نہ کرنا، جو موقع ملا ہے اس کے لیے کچھ کر دینا۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اپنی صحت سے بیماری آنے سے پہلے جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، ان سانسوں سے جو فائدہ اٹھانا ہے ان سانسوں کے کٹنے سے پہلے اٹھا لو۔ وہ جو کسی شادی میں شرکت کے لیے شاندار گاڑی میں جاتے ہیں، واپس ان کی لاشیں آتی ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، ان کے موقع ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ جو بم دھماکے کی خبر میں 30 گئے 25 گئے، وہ بڑے بن ٹھن کے نکلے تھے لیکن واپس کفن تیاری کے لیے آتے ہیں۔ وہ جو بڑے اہتمام کے ساتھ ہیلی کاپٹروں میں اور گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی لاشیں واپس آتی ہیں، ان کے سانس ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ جو ویسے ہی ڈاکٹر کے پاس کسی چھوٹی سی بیماری کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ کرواتا ہے، بتاتا ہے کہ صاحب آپ کا فلاں معاملہ شروع ہو چکا، ان کے موقع ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں آب و ہوا کی تبدیلی ہوئی ہے، وہ پیچھے رب کی تقدیر حرکت میں آئی ہوتی ہے۔ یہ موقع ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، مثقال ذرۃ، ابھی
اس ذرے کے برابر نیکی کرنے کا موقع ہے، اور مثقال ذرۃ شرا، اور ذرے شر کے جمع کرنے ہیں وہ بھی موقع ہے، لیکن پھر یہ موقع ختم ہو جائیں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں ما من ساعۃ تمر بابن آدم، کوئی بھی ایک لمحہ جو آدم کے بیٹے کی زندگی کا گزرتا ہے، لم یذکر اللہ فیہا، جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا ہوا ہو، الا حسر علیہا یوم القیامہ، مگر ہوگا یہ کہ قیامت کے دن وہ بندہ پچھتائے گا کہ میں نے وہ اپنی زندگی کا وہ وقت کیوں ضائع کر دیا۔ اتنی محتاجی ہوگی اس ذکر کی، اتنے اثرات دیکھے گا اس ذکر کے، اور پچھتائے گا کہ میں نے یہ کہاں پہ سارے کے سارے اپنے کام اپنی زندگی گزار کے آیا۔ ابھی چل کے آئے ہیں، ٹانگیں ٹھیک تھیں، ایسے بھی ہیں جن کی اب ٹانگیں مستوں کی طرف نہیں آ سکتی، ابھی سن رہے ہیں، ابھی میں کہہ رہا ہوں، ایسے بھی ہیں جو کہنے سننے سے محروم ہو چکے۔ اور پھر بے بسی کی انتہا دیکھیے، سارے پیچھے رہ جائیں گے، سارے ہٹ جائیں گے، سارے پاس جی رہے ہوں گے، بندہ اکیلا ہوگا، اور ہم میں سے ہر شخص نے وہاں پہ اکیلا ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں لوگوں، بے بسی کا کس رنگ ہمارے سامنے ہے۔ رب نے یہ زندگی بڑی خوبصورت بنائی ہے، یہ زمین بڑی پیاری بنائی ہے، اس میں زندگی کے موقع بڑے شاندار ہیں، یہ آسمان بڑا جگمگاتا ہے، یہ سورج بڑا شاندار چمکتا ہے، لیکن یہاں سے ہم نے ایک ایک کر کے نکلنا ہے، ایک کیفیت میں جانا ہے۔ اس کیفیت میں کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیفیت بیان کرتے ہیں، جنازہ جب میت رکھ دی جاتی ہے، اور کوئی ہے جو کہے کہ میں میت نہیں بنوں گا، کوئی ایسا شخص ہے جو کہے میری زندگی میرے بس میں ہے، میں جیوں گا اور سدا جیوں گا، کوئی بچ سکتا ہے؟ اذا وضعت الجنازہ، جب میت رکھ دی جائے گی، فاحتملها الرجال على اعناقهم، اور پھر میت کو لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ اٹھاؤ اپنے اس عزیز کو، اٹھاؤ، رکھو اس کو کندھوں پہ جیسا کہ رکھتے ہیں۔ فإن كانت صالحة، اگر وہ بندہ نیک تھا، قالت، میت کہہ رہی ہوگی، قدمونی قدمونی، جلدی لے کے جاؤ، اس دنیا سے نکال کے مجھے جنت نظر آ گئی، قدمونی، جلدی لے کے جاؤ۔ لیکن بے بسی دیکھیے، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر غیر صالح ہوگی، نیک نہیں ہوگی، ٹی وی ڈرامے، میوزک، فلمیں، کو کلچر، بے نماز، حج عمرے سے دور، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال نہیں، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، وہ اگر نیک نہیں ہوگی، قالت، کہے گی، یا ویلہا، ستیہ ناس تم لوگوں کا، یا ویلہا، ستیہ ناس و میرا، این یذهبون بها، کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یسمع صوتها کل شیء، وہ اس کے عزیز اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، بڑی گاڑیاں جنازے میں ہیں، شہر کے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں کہ جنازہ بڑا شاندار تھا، شہر کا ٹاپ کے عالم دین کو بلایا، آ گیا، جنازہ پڑھا دیا، دیکھا بندہ کھاتا پیتا ہے، دعا بھی لمبی کروا دی، اور جنازہ اٹھ کے جا رہا ہے، لیکن میت چیخ رہی ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ روک لو، نہ جانے دو مجھے، آگے قبر نہیں ہے، آپ کا گھرا ہے۔ بے بسی دیکھیں، انسان کی بات ہو رہی ہے، ہر شخص نے اس میں سے گزرنا ہے۔ یسمع صوتها کل شیء، یہ میت اس طرح چیخ رہی ہوگی کہ اس کی آواز ہر چیز سن رہی ہوگی، الا الانسان، سوائے انسانوں کے، انسان یہ نہیں سن سکیں گے۔ ولو سمع الانسان، اگر اس وقت انسان اس آواز کو سن لے اور سارے کے سارے انسان سن لیں، لصعق، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں۔ وہ ایک میت چیخے گی، بے بسی ہوگی، وہ معذوری ہوگی، مفلوج ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، ہمارے سامنے سانس نہیں لے رہا ہوگا، اللہ نے اس کو شعور عطا کیا ہوگا، وہ رب جس نے ماں کے پیٹ میں اس کو خوراک کا شعور دیا تھا، حرکت کی سہولت دی تھی،
حرکت کی تعلیم دی تھی، اسی رب نے اسی مرحلے سے گزارنا ہے. وہاں پہ جا کے انسان کی بے بسی عروج پہ ہوگی. اگر گھروں میں ڈرامے چلنے سے اس منظر سے بچ سکتے ہیں تو ڈرامے چلا لیجئے. اگر گھروں میں فلمیں اور گانے اور میوزک یہ سب چلنے کے ساتھ ساتھ اس منظر سے بچ سکتے ہیں تو گھروں میں میوزک عام کر دیجئے. اگر بے پردگی کی وجہ سے کوئی میت اس انجام سے بچ سکتی ہے تو ساروں کو بے پردہ کر دیجئے. اگر نمازوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا کر اس منظر سے بچ سکتے ہیں تو بے نماز ہو جائیں. اور اگر نہیں بچ سکتے تو سوچ لیجئے آج قدرت ہے، آج بولنے کی صلاحیت ہے، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے اس میت کا جب یہ حال ہوگا کیا کریں گے؟ اے اللہ ہمیں بے بس ہونے سے پہلے اس قدرت میں اپنے فضل سے اپنی آخرت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن کی ایک اور میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ پڑھا ہے. اس دن جب سانس کٹے ہوں گے یہ جان کہہ رہی ہوگی اے اللہ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا. پریشانی میں اللہ پہ ایک الزام کی سی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کرے گی. پھر وہ جان کہے گی او تقول حین تر العذاب. جب اس کو عذاب نظر آئے گا وہ جان کہے گی لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. ایک دفعہ اگر میرا پلٹنا ہوتا میں بھی نیک لوگوں میں ہو جاتی. قرآن کہے گا بلا قد جاءتک آیاتی. تمہارے پاس میرے احکامات آئے تھے. فکذبت بہا. تم نے ان کو جھٹلایا تھا. واستکبرت. اور تم اس وقت تو تکبر میں پڑے رہے. وکنت من الکافرین. اور تم ان کو نہ ماننے والوں میں ہی تمہارا شمار ہو گیا. یہ موقع ہیں وہ بے بسی جو مریض کو آکسیجن مانگتے ہوئے دوا مانگتے ہوئے اتنی بے بسی ہے کہ رب کی جب نعمت چھنتی ہے پورا خاندان مل کے اپنے ایک مریض کا بی پی سیٹ نہیں رکھ سکتا. اس کی شوگر کو ہم مینٹین نہیں کر سکتے. اتنی بے بسی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے عزیز جو خود ڈاکٹر ہوں ان کے عزیز تڑپتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس بس میں اس قدرت میں اس بے بسی کی کیفیت کو نہ بھولیے. وہ بے بسی ابھی بھی ہمارے ملک کے ایک تہائی حصے پہ چھائی ہوئی ہے. وہ لوگ کھانا مانگتے ہیں, کھانا ملے تو کہتے ہیں مچھردانی دے دیں, مچھردانی دے تو کہتے ہیں بچے ملیریا سے مر گئے, کھانا کس کو دیں. وہ اس وقت کھلے آسمان تلے چند ڈنڈے لگا کے اور ایک پلاسٹک رکھ کے سمجھتے ہیں ہم گھر میں بیٹھے ہیں. سوچیے اپنی چھتوں کو اور ان چھتوں کو. مسجد سے مسجد نیٹ ورک کے تحت منگل کے دن 3 بجے تھرپارکر کے ایک علاقے سے امام مسجد نے اس مسجد کو رپورٹ کیا کہ ہم کھانا کھلاتے ہوئے ایک ایسی جھگیوں میں پہنچے ہیں کہ جہاں پہ ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن پہلے 2 بچوں کی خوشی نصیب کی ہے, 2 ننھے بچے. لیکن اس وقت وہ صحرا میں چند ڈنڈے جوڑ کر اس کے نیچے ماں لے کے بیٹھی ہے, اور ماں کی حالت ایسی ہے کہ یہ اب ان کو دودھ پلانے کے قابل نہیں کہ کئی دنوں سے یہاں پہ خوراک ہی نہیں. جو گن من نظر آتا ہے دائیں بائیں پانی میں اٹھاتے ہیں کھا لیتے ہیں. سوچیں ہم میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ نے ہمیں ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے بچا لیا ہے, یہ آپ کی رحمت ہے. وہ امام مسجد وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں یہاں سے اس مسجد کی طرف سے 1 گھنٹے کے اندر ان کو وہ چیزیں فراہم کی گئیں. کیا فراہم کی گئیں؟ راشن اور ایک ترپال کیا ہے, لیکن
اس خاتون کے ہونٹ نہیں رک رہے، دعائیں دیے جا رہی ہے، پاگلوں کی طرح دیے جا رہی ہے۔ وہاں کے حکمران کو رب قیامت کے دن جب پکڑے گا، حکمرانوں کو بھی جب پکڑے گا اور ان کے حواریوں کو بھی پکڑے گا، تو یہ اس طرح کی بہت بڑی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارے گریبان نوچ دیں گے۔ مسجدوں والے علماء کرام بھی خاموش ہے، بچیں گے یہ بھی نہیں۔ پہلی حکومت مسجدوں کی حکومت ہے، اس کے بعد باقی حکومتیں آتی ہیں۔ نمازی بھی نہیں بچیں گے اس علاقے کے خوشحال جو ان علاقوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور پلٹ کے پوچھا نہیں۔ حساب بڑا سخت ہونا ہے، یہ کیفیتیں وہاں پہ ہیں۔ اور دین کی بات جب آتی ہے، مسجد کی بات آتی ہے، تو امام کو لوگ عام طور پہ طنز اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ جن مساجد کے ساتھ 250 سے زائد مساجد کے ساتھ مسجد رحمت اللہ عالمین نے نیٹ ورک بنایا، مسجد سے مسجد فوری طور پر ریلیف کا ایک شاندار اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کام یہ وجود میں آیا۔ وہاں کے امام حضرات کے ساتھ کسی نے 10 دن، کسی نے 12 دن، کسی نے 5 دن اپنے لاکھوں کھانا کھلایا۔ سادہ سی بات ہے، مسجد سے مسجد کے تحت وہاں کا امام مسجد اس کو مضبوط کر دیں، اس مسلح کو مضبوط کر دیں۔ یہ مسلح نماز پڑھا سکتا ہے تو کھانا بھی دے سکتا ہے، یہ علاج بھی کروا سکتا ہے، یہ ترپالیں بھی دے سکتا ہے، مچھردانیاں بھی دے سکتا ہے۔ یہ مسلح اپنے بیواؤں کو سنبھال سکتا ہے، یتیموں کو سہارا بن سکتا ہے، غریبوں کی لاج رکھ سکتا ہے۔ وہ امام مسجد جو ہمارے ساتھ منسلک تھے اور ہیں، ان مسجدوں میں وہ ائمہ پتہ ہے کتنے روپے پہ کام کرتے ہیں، تنخواہیں کتنی ہیں؟ میرے ان 2 ہاتھوں کے برابر جو انگلیاں ہیں، اس سے کم 1000 روپے ان کی تنخواہیں ہیں۔ وہ 5-7 ہزار روپے لینے والا اس علاقے میں دین کے لیے کھڑا ہے، وہ سینکڑوں کو کھانا دے رہا ہے، وہ میرا ہیرو ہے۔ بڑی جماعتوں کے امیر نہیں، سیکٹری نہیں، جو اپنی بڑی بڑی کوٹھیوں سے اور کاروں اور اپنی تجاروں سے باہر نہیں نکلتے۔ میرا ہیرو وہ امام ہے جو سانپ جہاں جس پانی میں تھے وہ وہاں سے چل کے جا کے دیگوں میں بیٹھ کے سفر کر کے بچوں کو کھانا دے کے آیا ہے۔ سلام ہے سندھ کے اس امام کو، ان اماموں کو، بلوچستان کے ان اماموں کو جن کو آپ نہیں جانتے، جن بڑے بڑے ناموں کو آپ اسلام کے نام پہ جانتے ہیں، وہ اس سے بہت دور گمنام ہیں، لیکن وہاں پہ لوگوں کو صرف لا الہ الا اللہ پہ قائم رکھ کے بیٹھا ہے۔ آج وہ امام وہاں پہ نہ ہوتا، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں نہ ہوتا، کوئی بھی مغربی این جی او جاتی، قادیانی این جی او جاتی، ان کو وہ دین سے پھیر رہے تھے۔ ایک لقمے کی خاطر وہ سب کچھ کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، ایک مچھردانی کی خاطر وہ اپنا مذہب چھوڑنے کو تیار ہیں۔ وہ سی سکتے کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ غربت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفر میں ڈھل جائے۔ سلام ہے اس امام کو۔ 12 دن ایک امام نے کھانا کھلایا، ان سے میں روز کا اور علاقے کا حال پوچھتا رہا، مولانا سنائیں کیا یہاں پہ وہاں پہ کیا معاملات ہیں، بتاتے رہے۔ 12ویں دن جس دن دسترخوان کا آخری دن تھا، میں نے کہا مولانا ہمیں اجازت دیجیے، اگلے علاقوں میں ہم نے دسترخوان لے کے جانا ہے۔ ان سے میں ذاتی ان کے احوال پوچھنے کی کوشش کرتا تھا، ٹال دیتا تھا۔ 12ویں دن مجھے کہتے ہیں کہ میرے بچے ککر کے نیچے رہتے ہیں، ککر کے نیچے، درخت کے نیچے ترپال رکھ کے ہم گزارا کر رہے ہیں۔ جھونپڑیوں میں رہنے والے امام، ان کا اس مسجد رحمت اللہ عالمین کے ساتھ کھڑی ہوئی، ان ائمہ نے اتنے شاندار طریقے سے کام کیا ہے، پانیوں میں سے گزرے ہیں، پہنچے ہیں، تکلیف میں تھے، اپنے گھر والے بیمار ہیں، لیکن ایک امام 3-4 ہزار افراد کو کھانا کھلاتا رہا ہے۔ اس کی تصویر سامنے نہیں آئی، اس کے نام کا نعرہ نہیں لگا، اس کا بینر بنوانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، مسجد سے مسجد نیٹ ورک کے تحت مجھے ایک بات تو بتاؤ، ریلیف کے کام کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ پہلی چیز انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے۔ پورے ملک میں مسجد کی شکل میں بہترین ریلیف کا انفراسٹرکچر موجود ہے، نمازیوں اور امام کی شکل میں دنیا کی سب سے سچی اور تیز ٹیم مسجدوں میں موجود ہے۔ ان 2 چیزوں کو ہم نے نظر انداز کیا تو کیوں کیا؟ اپنی تنظیم کے چکر میں، اپنے مسلک کی تنظیم کے چکر میں ہم نے مسجدوں کو خاموش کروا دیا۔ کیوں کروایا؟ بتائیے، ہمیں تیسری چیز ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کیا تباہی آئی۔ بتائیے تو صحیح، امام اور نمازیوں سے بہتر اس علاقے کی بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو جاننے والا کون ہوتا ہے؟
یہ تین چیزیں دنیا کی سب سے بہترین ٹیم اور جگہ مسجد ہے. یہ مسجد سے مسجد نیٹ ورک کے تحت آپ لوگوں کے تعاون سے اور بہت سے گمنام لوگوں کے تعاون سے ہم 1,25,00,000 روپے کے کھانے ان علاقوں میں پکوا اور کھلا چکے, اور اس پہ ہمارا 100 روپیہ آنے جانے پہ ابھی تک خرچ نہیں آیا. میں نے پچھلے جمعے میں 70 لاکھ کی گواہی دی تھی, آج میں 1.25 کروڑ کی گواہی مسجد میں دے رہا ہوں. نہ ہماری تنظیم گئی, نہ ہماری کسی شخصیت کا بینر گیا, نہ ہم نے کسی کا نعرہ لگایا, لیکن مسجد کی برکت جس سے ہم محروم ہیں, ان ائمہ نے 500 ایسے کیسز کا ہمیں ڈیٹا دیا ہے جس میں سے باپ معذور ہے, کینسر کا مریض ہے, بیٹا 8,000 روپے کماتا ہے, گھر کو چلا رہا ہے. مجھے بتائیے تو رزق حلال میں 8,000 کون چلا سکتا ہے؟ وہ جیتے ہیں نہ جانے کہاں سے کھاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی مسجد میں بیت المال قائم کر دیا گیا ہے. 20 لاکھ کی ابتدائی رقم اس میں رکھ دی گئی ہے. وہاں کے مستقل ایسے مریضوں اور ایسے بیماروں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کام چلتا رہے گا. بیت المال ہر مسجد میں بنا دے, مسجد کی مدد مسجد کے ذریعے ان مستحقین کو پہنچا دے. درمیان میں سڑک کا کیا کام, میرے تیرے بینر کا کیا کام, فلاں صاحب فلاں امیر کی وجہ سے کہاں سے آیا, یہ فتنے کا ہم کیوں شکار ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدد ہوتی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پوسٹر وہاں نہیں لگتا تھا. وہاں پر جا کے فلاں صحابی فلاں کی طرف سے یہ سارا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا تھا. بیت المال تھا. مسجد میں خاتون آتی تھی, میرا یہ مسئلہ ہے, اللہ کے رسول حکم کر دیتے تھے. آدمی آتا تھا, میرا یہ مسئلہ ہے, حکم کر دیتے تھے. میں غریب ہوں, اس کی مدد کر دیتے تھے. مجھے تجارت کے لیے قرضہ چاہیے, قرضہ دے دیتے تھے. وہ مسجدیں تھیں, وہ مصلے تھے, وہ طاقتور تھے. ہم نے امام کو منگتا سمجھا ہے, امام کو دینے والا بنا دیجئے, امام کا سہارا بن جائے. جس لوگوں کو مشکل میں دو شکلیں انسان ساری عمر نہیں بھولتا, دو چہرے کبھی نہیں بھولتا, مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا بندہ ان کو ساری عمر نہیں بھول سکتا. آج وہ امام جو اپنے علاقے میں کھانا پہنچا رہے ہیں, ترپالے بانٹ رہے ہیں, جو امام مچھردانیاں دے رہے ہیں, جو علاج کروا رہے ہیں, یہ سیلاب کا وقت گزر جائے گا, نسلوں کو وہ امام یاد رہے گا کہ اس شخص نے ہمارا ساتھ دیا تھا. نسلوں تک اس امام کے تبلیغ کی تاثیر دلوں میں جائے گی. وہاں پہ آج کے کھانے کی وجہ سے توحید پھیل جائے گی, وہاں پہ آج کے کھانے کی وجہ سے سنت کا احیاء ہو جائے گا. ان مسجدوں کو, سندھ اور بلوچستان کی مساجد علاقے پنجاب سے 10 گنا زیادہ بری تباہی کا شکار ہیں. وہاں پہ مذہبی تنظیمیں گوٹھوں دیہات میں نہیں پہنچ سکی. ڈینگی پھیل چکا ہے, جو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. وہاں پر انڈس ہائی وے کے نزدیک فوٹو شوٹ ہو رہے ہیں, اندر نہیں لوگ جا رہے, برے حال میں ہیں. ان کے لیے نکلیے, اسلام آباد سے نکلیے, اپنے اپنے پلیٹ فارم سے, اپنے اپنے خاندان کی طرف سے. سیلاب کی تباہ کاریاں زیادہ رنگ دکھا رہی ہیں. کھانے کے ساتھ رپورٹ آتی ہے, کھانا ہم نے 125 کو کھلا دیا, 3 بیچ میں سے چلے گئے. 2 جنازے آج اٹھانے ہیں, 113 کو ملیریا ہو چکا, 26 کو ڈینگی ہو چکا. روزانہ رپورٹ ہمیں بھیجتے ہیں, مسجد سے مسجد نیٹ ورک کے تحت بھیج رہے ہیں. پچھلے جمعے میں نے میڈیکل کیمپ کا اعلان کیا تھا. 13 مساجد کے مصلے کے سامنے بینر لگا کر ڈاکٹروں کو مسجد میں بٹھا کر وہاں پہ الحمدللہ دریجی میں, کلوئی میں, تھرپارکر میں, نوشہر و پیرو میں, مظفر گڑھ میں, یہ ان علاقوں میں 13 میڈیکل کیمپ ہو چکے. 87 انشاءاللہ مزید لگیں گے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لگیں گے. کیسے لگیں گے یہ رب کو پتا ہے, ہم نے صرف نیت کرنی ہے. اسی مسجد کے تحت یہاں پہ نیچے مسجد فارمیسی بنا دی گئی ہے. جمعہ پڑھیے, جا کے دیکھیے, یہ مسجد فارمیسی نیچے قائم ہے, دوائیاں جمع ہو رہی ہیں, یہاں سے بھجوا رہے ہیں. مسجد میں بیت المال قائم کر دیا گیا ہے. جس نے کسی کیس کی معلومات دینی ہے, بیوہ ہے, یتیم میں, آئے لے, خود اس کے اپنے ہاتھ کے اس کے اوپر خرچ کرے. یہ مسجدوں کو انسانیت دکھی ہے, اس کے لیے مرہم بانٹ دیجیے. رو رہی ہے, ان کے آنسو پوچھ لیں. امام وہاں پہ کھڑے ہیں, ان کا سہارا بن جائیں. وہاں پہ اس امام کو شاباش ملے, اللہ تعالیٰ کے ہاں شاباش ہماری ہو جائے گی. وہ میرے بھائی 5-5 ہزار تنخواہ پہ کام کرنے والے, اس سے کم والے بھی ہیں, اس سے کم والے بھی ہیں, لیکن ان کا پردہ رکھنا ہے. یہ ہے ہماری مسجدیں. مطالعہ پاکستان پڑھنے والوں, ایک کتاب مطالعہ پاکستان کی اور لکھنی پڑے گی. ہم جس جنت میں رہتے ہیں اور وہ جہاں رہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی. رب کریم ہماری نسلوں کو بھی اس مصیبت میں گرفتار نہ کرنا. اے رب کریم, جو وہاں پہ اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں, ہمارے امام کام کر رہے ہیں,
اے اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو استقامت نصیب فرما. اے اللہ جو سیلاب میں ڈوب چکے رب کریم ان کو بطور شہید قبول فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کو ہمارے گھر والوں کو ایسی آفات سے محفوظ فرما. اے رب کریم ہمارے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار تڑپ رہے ہیں ان کو صحت عطا فرما. اے اللہ جتنے فوت ہو چکے ہیں رب کریم ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جو اب قبر کے نزدیک ہیں بہت نزدیک پہنچ چکے تیرے علم اور قدرت اور فیصلے کے مطابق اب انہوں نے قبروں میں اتر جانا ہے. رب کریم بطور خاص ان بھائیوں کو موت سے پہلے ہر گناہ سے پاک فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی قبروں کی تیاری نصیب فرما. اے اللہ جو سانس موجود ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہمیں محمدی بنا دے, ہمیں امت محمدی کا فرد بنا دے. اے اللہ ہماری مسجدوں کا احیاء فرما دے. اے رب کریم ان مسجدوں کے ذریعے ہمیں خیر بانٹنے کی توفیق نصیب فرما. اے رب کریم جتنے بھی غافل ہیں ان کو قریب کر دے, جتنے بھی گمراہ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما. جو بیمار ہیں رب کریم شفا عطا فرما. جو تیرے سے دور ہیں ان کو قریب کر دے. اے اللہ جو محتاج ہیں ان کو غنی کر دے, جو غنی ہیں ان کو بے حساب عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا دے, اپنا پیارا بنا دے, ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا. اے رب کریم موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما. رب کریم موت سے پہلے لا الہ الا اللہ کے تحت زندگی بھی نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.